أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ 19واں پارہ کل 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فرقان آیت 21 تا 77 تک مکمل سورہ، سورہ شعراء آیت 1 تا 227 تک مکمل سورہ، سورہ نمل آغاز آیت 1 تا 59 تک شامل ہیں۔ 19ویں پارے کے منتخب نکات۔ سورہ فرقان۔ قیامت میں بادشاہی۔ اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور کفار کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ آیت 26۔ نمبر 1، الملک یوم اذن۔ قیامت کے دن وہ تمام علل و اسباب معطل ہو جائیں گے جن کے ذریعے دنیا میں لوگ تسلط قائم کرتے تھے۔ وہاں صرف اور صرف ارادہ الہی نافذ ہوگا۔ اس طرح اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ نمبر 2، جب تمام اسباب وسائل معطل ہو جائیں گے اور صرف اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا تو کفار کے لیے ایسے حالات سے سخت دن قابل تصور نہیں۔ حاضل تدانا محجورا۔ اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔ آیت 30۔ قیامت کے دن جہاں گمراہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائیں گے وہ قرآن کو متروک کرنا ہوگا۔ اے اللہ، جو دستور حیات آپ نے انسانوں کے لیے عنایت فرمایا تھا اسے ان لوگوں نے قابل اعتنا نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان کے خود ساختہ دستور پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کو قابل فخر سمجھا۔ قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ آیت 32۔ نمبر 1، وقال الذین کافروا۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو توریت، انجیل اور زبور کی طرح دفعتاً نازل ہوتا۔ اول تو یہ بات درست نہیں کہ کتب آسمانی دفعتاً یک بارگی نازل ہوتی رہی ہیں، سابقہ کتب بھی تدریجاً نازل ہوئی ہیں۔ دوسرے، قرآن ایک امت کی تربیت اور ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک ناخواندہ قوم کی تربیت، نئے مطالب کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ان تعلیمات کو اس وقت بیان کرنا ضروری تھا جب اس کی ضرورت پیش آئے۔ اس طرح ضرورت اور موقع کی مناسبت سے نازل ہونے والی تعلیمات ذہنوں میں بہتر طریقے سے راسخ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ قرآن کے تدریجی نزول میں قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت مطلوب ہے۔ تدریجی نزول سے بار رسالت کی سنگینی اٹھانے اور اس کے درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً نفاذ میں آسانی آ جاتی ہے۔ ہر مشکل مرحلے میں وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم ہونے سے قلب رسول کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 3، وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِیلًا۔ اس لیے تدریجی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سائے کا وجود، اس کا پھیلنا اور سکڑنا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا۔
پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ آیت 45 تا 46۔ سورج سائے کے وجود پر دلیل اس لیے ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کی مختلف حالتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظام تخلیق میں جہاں دھوپ کا اہم کردار ہے، بالکل دھوپ ہی سے زندگی ہے، وہاں اس حیات آفرین دھوپ سے بچنا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے سایہ کی پناہ فراہم فرمائی۔ سایہ کی فراہمی کے لیے اجسام کو سایہ دار بنایا، ورنہ اجسام شفاف ہوتے تو سایہ وجود میں نہ آتا۔ وَلَوْ شَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن بنا دیتا۔ اگر سایہ متحرک نہ ہوتا اور آنے جانے کا نظام نہ ہوتا تو ساکن سایہ سے اس نظام میں خلل پڑتا۔ اگر زمین متحرک نہ ہوتی تو سایہ ساکن ہوتا، نظام حیات درہم برہم ہوتا۔ نظام حیات میں ہم لوگ سائے کے اہم کردار سے غافل رہتے ہیں۔ اس کائنات میں دھوپ اور سائے کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اللہ کے تدبیری نظام کے ستون ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت قیام اللیل، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ آیت 64۔ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ رات عبادت کے لیے مناسب وقت ہے۔ اس وقت سکون اور سکوت ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور ریاکاری سے دور ہوتا ہے۔ یعنی رات کا ایک قابل توجہ حصہ جسے تہجد کی نماز، جبکہ دن حصول علم و معاش اور جہاد جیسی عبادت کے لیے موزوں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رات کے عابد اور دن کے شیر ہوتے ہیں۔ سورہ الشورى۔ سورہ الشورى کا تعارف۔ سورہ الشورى آیت نمبر 124 میں شورا کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام الشورى ہے۔ سورہ الشورى کی فضیلت۔ ابی بن کعب راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ الشورى کی تلاوت کرتا ہے اسے نوح، ہود، شعیب، صالح، ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ مجمع البیان۔ سورہ شورى کے منتخب نکات۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان یاد دلانا۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے، اور تو کر گیا اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ آیت 18 تا 19۔ دونوں فرعون کے دربار میں حاضر ہو کر اعلان رسالت کرتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیتا اور کہتا ہے، تو وہی ہے جسے ہم نے پالا ہے، اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے۔ کیا اس کا یہ صلہ ہے کہ آج ہمارے دین، عقائد اور ہماری روایات کو یکسر مسترد کر کے کوئی نیا دین، نئے عقائد لے کر آئے ہو؟ ہماری مملکت سے بغاوت کر کے کسی اور معبود کی طرف دعوت دیتے ہو؟ وفعلت، اور تو نے ہمارے بندے کو قتل کر کے بھی ہمارے احسانات کا اچھا بدلہ دیا۔ انت من الکافرین، تو کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ آئے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر، یہاں کفران نعمت کے معنوں میں ہے۔ بعض کے نزدیک دین فرعونی کے منکر ہونے کی وجہ سے فرعون کے دین کا کافر کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو طعنہ، احسان کا جواب، اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو
کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے، یہ تو غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔ آیت 22۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں الزام خود فرعون پر عائد کرتے ہیں، تیرے گھر میں پرورش پانے کی نوبت خود تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے آئی کہ میری والدہ نے تیرے ہی خوف سے مجھے دریا میں ڈال دیا تھا، ورنہ اپنے اسی گھر میں پرورش پاتا۔ تمنھا علیہ ان عبدتہ، یہ در حقیقت ایسا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اس غلام بنانے کا احسان جتاتے ہو۔ غلام بنانا ظلم ہے، احسان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا تفصیلی واقعہ۔ آیت نمبر 10 تا 68 تک ترجمہ مطالعہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے بتوں کے بارے میں سوالات۔ ابراہیم نے کہا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ یا ضرر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔ آیت 72 تا 74۔ کسی کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندگی کرنے والے کے امور زندگی اس معبود کے ہاتھ میں ہیں، اسے راضی رکھنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے۔ ضرورت حاجت کے وقت اسے پکارا جائے تاکہ اس پکار کو سن کر وہ اس کی حاجت روائی کرے۔ یہ بت چونکہ بے شعور جامد ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی تدبیری نکتے کو سامنے رکھ کر فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع و ضر پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، ان کے پاس کوئی منطق اور دلیل نہیں تھی، صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا حوالہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے اپنی وابستگی کے دلائل پیش کیے۔ آیت 78 تا 81 کے ترجمے کا قرآن سے مطالعہ کیجیے۔ میرا رب وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں میری خلقت، ہدایت، رزق، شفا، حیات اور موت ہے، اور جو میری امیدوں کا مرکز ہے۔ قوم سمود کی مہارت کا تذکرہ۔ اور تم پہاڑوں کو بڑی مہارت سے تراش کر گھر بناتے ہو۔ آیت 149۔ تشریح کلمات۔ تنحتون، نحتا کے معنی لکڑی، پتھر یا اس قسم کی سخت چیزوں کو تراشنے کے ہیں۔ فارحین، اترانے یعنی مہارت کے معنوں میں آتا ہے۔ کیا تمہیں پہاڑوں کو تراش کر بڑی مہارت سے گھر بناتے رہنے دیا جائے گا؟ ان گھروں سے تمہارے جنازے نہیں اٹھیں گے۔ قوم سمود کی ان تراشیدہ عمارتوں کے آثار آج بھی نمایاں طور پر مدینے اور تبوک کے درمیان العلا اور الحجر کے مقام پر موجود ہیں۔ قرآن کریم کا تعارف۔ آیت 192 تا 201 ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ النمل۔ سورہ النمل کا تعارف۔ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے۔ دیگر سورۂ قرآن کی طرح اس سورہ کی کسی آیت کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہ مدنی ہے۔ سورہ نمل کے منتخب نکات۔ قرآن کریم سے دلیل کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی وارث ہوتے ہیں اور سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ آیت 16۔ ووارث سلیمان و داؤدا،
حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، کس چیز کے وارث بنے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ مال و دولت کے وارث بنے، کیونکہ باپ کی وفات پر اس کا مال اولاد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن علم و نبوت میں ایسا نہیں ہے کہ باپ کا انتقال ہوتے ہی باپ کا علم اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اسی طرح نبوت بھی ہے، چنانچہ باپ عالم ہوتا ہے، بیٹا جاہل۔ نبوت میں بھی ایسا ہے، باپ نبی ہیں، بیٹا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر باپ بیٹا دونوں نبی ہیں تو بھی بیٹے کی نبوت اللہ کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے نہیں۔ البتہ باپ کے بعد مسند نبوت پر فائز ہونے کی صورت میں مجازاً وارث کہتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث ہیں۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔